آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، اور بھی سوالات ہمارے پاس آئے ہیں۔ ایک سوال اس طرح سے آیا ہے، وہ یہ ہے، مرنے کے بعد کسی کی روح نہیں پھرتی، پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح دکھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مر گیا تو اس کی روح تو واپس نہیں آتی، یہ بات طے ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان مرنے کے بعد دکھا، فلاں جگہ نظر آیا، فلاں کھنڈر میں دکھا، فلاں راستے میں دکھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک اچھا سوال ہے، اور بہت ساری بار یہ سننے میں آتا ہے کہ کسی کی مرنے کے بعد ایک عقیدہ بھی لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ایک ایمان والا مرتا ہے تو جنت یا جہنم کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور ایک غیر ایمان والا مرتا ہے تو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی روح اوپر ہی نہیں جاتی، بیچ میں کہیں لٹکتی ہے، پھر بھٹکتی ہے، پھر لوگوں کے پاس آتی ہے، ڈراتی ہے۔ تو ایک بات تو آپ جان لیں، انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، کسی بھی حال میں، یاد رکھیے، آ ہی نہیں سکتی کسی بھی حال میں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں کہا لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ سے وہ شخص مرتا ہوا گزارش کرتا ہے، اے اللہ تھوڑی ڈھیل مہلت دی جائے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ دیا تھا، نہیں کرتا تھا، وہ کر کے آؤں۔ اللہ جواب دیتا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو تیری ایک بات تھی دنیا میں جس کا تو عادی تھا، قائل تھا، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک اس دنیا میں اور ان میں ایک آڑ ہے، برزخ ہے۔ تو پتہ چلا جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد مومن ہو یا کافر ہو، مومن ہوں گا تو علیین میں نام لکھ دیا جائے گا، نیک لوگوں کے رجسٹر میں روح برزخ میں ڈال دی جائیں گی، بد ہوں گا، برا ہوں گا، سجین میں نام لکھ دیا جائے گا، بدکاروں میں، گناہ گاروں میں نام لکھ دیا جائے گا، روح جو ہے برزخ میں ڈال دی جائیں گی۔ تو لہٰذا مومن ہو یا کافر، روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ جب روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے تو واپس آنے کا سوال ہی نہیں آتا۔ اب رہا آپ کا سوال کہ پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مرنے کے بعد دکھا، فلاں آدمی دکھا، تو اس کی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے، کچھ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹے واقعات ہوتے ہیں، لوگ خام و خواہ پتہ نہیں سوچتے رہتے اور ان کو وہ چیز دکھ جاتی ہے، ایک تو وہ ہو گیا۔ لیکن اگر حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کو دیکھ رہا ہے تو اس کی سچائی یہ ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان اپنے گروہ میں سے ایک شیطان کو پیچھے لگا دیتا ہے، وہ اس کا قارین، زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے، اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں ہمزاد، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب جب انسان مر جاتا ہے تو یہ اس کا قارین ہمزاد کبھی کبھار لوگوں کے عقیدوں سے کھلواڑ کرنے، لوگوں کو بدعقیدگی لوگوں میں پھیلانے، اس کی شکل، اس کا روپ لے لیتا ہے، اور اس کی شکل لے کر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب وہ اس کی شکل لے کے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے اس کی روح واپس آ گئی، اور پھر ایک چرچا اور ایک بات بس پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ تو مرنے کے بعد بھی آ گیا، وہ گلی میں مت جاؤ، وہ گھر میں مت جاؤ، اس بستی میں مت جاؤ، وہاں تو مرے ہوئے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان نیک ہو یا بد ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مرنے کے بعد کسی کی بھی روح دنیا میں واپس نہیں آتی ہے، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں۔ اب رہا مسئلہ، اگر کوئی دکھتا ہے تو اس کا مطلب یا تو اس کا وہم ہے، خیال ہے، اس نے ایسا سوچ لیا، اس کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، یا پھر اگر حقیقت میں وہ چیز یا وہ شخص نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین، شیطان، اس کا ہمزاد، اس کا قارین اس کی شکل لے کر آ رہا ہے، اور شکل لے کر آ کر لوگوں کو وہ تنگ کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے یا انسانوں کے عقیدے سے، حلال مال سے کھلواڑ کیا جائے۔ تو لہٰذا مرنے کے بعد کسی کی بھی روح چاہے کتنا ہی نیک ہو یا کتنا ہی بد ہو، دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی، اور عالم برزخ میں جمع کر دی جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور جو دکھتا ہے وہ جن یا شیطان ہوتا ہے جو انسانوں کو تکلیف دینے اس طرح کا جو ہے عمل کرتا ہے۔ آئیے ناظرین